ایسے ٹیچرز ہیں جو کسی مجبوری کے تحت جب انہیں کسی اور پروفیشن کے اندر کوئی سپیس نہیں ملتی یا کوئی ان کو جاب آفر نہیں کرتا تو وہ ٹیچنگ لائن کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے نے استاد کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ تو آپ کیوں اس پروفیشن کو آ رہے ہیں صرف اور صرف اپنا کچن چلانے کے لیے؟ 3 ٹیچر جو ہائر کیے جاتے ہیں وہ آگے سے جو 300 اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں وہ سارے کے سارے نکارہ اور ایک ناکام شہری کی صورت میں آپ کو اس معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے اپنی شناخت کرو، پہلے اپنی پہچان کرو، پہلے اپنی خودی کو تلاش کر لو، اور پھر یہ ساری منازل آہستہ آہستہ آپ کو مل ہی جائیں گی۔ ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا، لیکن جو لفظ ہے میرا خیال میں کہ وہ ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان عمر خالد، اور آج کے اسپیشل پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کا پوڈ کاسٹ اس لیے اسپیشل ہے کیونکہ میرے گیسٹ بہت زیادہ اسپیشل ہیں۔ عرفان اشرف صاحب بائی پروفیشن ایک ٹیچر ہیں اور ماہر وصفیات کا لقب میں نے انہیں دے رکھا ہے، روحانیات پر بہت زیادہ عبور رکھتے ہیں، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ان کی لائف کے بارے میں اور جو ہمارے سماجی مسائل ہیں اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ عرفان بھائی، ویلکم ٹو دا شو سر۔ بہت شکریہ عمر۔ آپ بائی پروفیشن چونکہ ایک ٹیچر ہیں تو اپنی ڈسکشن کا آغاز اسی سے کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروفیشن کا آغاز کیوں، کب اور کیسے کیا؟ عمر، میرے فادر استاد ہیں، انہوں نے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس پڑھائی ہے، اور میری ایک جاب ہو گئی تھی ایز اے فائنینشیل انالسٹ ایک بینک میں، اور دوسری میری جاب جو ہے وہ ایک یونیورسٹی میں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کے استاد کی حیثیت سے ہو گئی تھی۔ تو مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، تو میں نے بہتر سمجھا کہ وہ جو میرے فادر کا شعبہ ہے، جو میں سمجھتا تھا کہ اس میں تھوڑا بہت انجینز بھی میں استاد کے وہ جو جرمز ہوتے ہیں وہ ہیں، تو میں نے استاد بننے ہی کو مناسب سمجھا۔ عرفان بھائی، میرا خیال ہے کہ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کی ایک فین فالوئنگ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ نے اس شعبے کا انتخاب بائی چوائس کیا، نہ کہ کسی مجبوری کے تحت۔ اور کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس کی گراوٹ کی بہت بڑی وجہ ایسے اساتذہ ہیں، ایسے ٹیچرز ہیں جو کسی مجبوری کے تحت جب انہیں کسی اور پروفیشن کے اندر کوئی سپیس نہیں ملتی یا کوئی ان کو جاب آفر نہیں کرتا تو وہ ٹیچنگ لائن کو اڈاپٹ کرتے ہیں؟ عمر، ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں زیادہ قصوروار استاد کو نہیں ٹھہراتا، کیونکہ معاشرہ اس میں بہت زیادہ قصوروار ہے۔ کیونکہ جب آپ استاد کو وہ مقام نہیں دیتے، آپ استاد کی وہ عزت نہیں کرتے، اور آپ دوسرے ممالک میں دیکھ لیں، سویڈن میں، فن لینڈ میں، وہاں پر سب سے زیادہ پینگ جاب جو ہے وہ استاد کی ہوتی ہے، اس کا مقام ہے، اس کی رسپیکٹ ہے۔ اور میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ وکلاء نے، ڈاکٹرز نے ہڑتال کر دی کہ ہماری تنخواہ استاد سے زیادہ کی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو بنایا ان سے زیادہ آپ کی تنخواہیں ہو جائیں، تو اس لیے سب سے زیادہ پینگ جاب وہاں پر استاد کی ہے، کیونکہ وہ ایک قوم کو ترتیب دیتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے نے استاد کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، انہوں نے استاد کو ماسٹر کہا ہے، انہوں نے استاد کی وہ تحقیر کی ہے، انہوں نے استاد کو وہ مقام نہیں دیا جو اس کی ڈیو رسپیکٹ تھی، نہ تو اس کو فائنینس اتنا ملا کہ وہ اپنے گھر کا بریڈ اینڈ بٹر چلا سکتا، اور نہ ہی اس کو رسپیکٹ ملی۔ تو جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ استاد نے بھی قوم سے پورا بدلہ لیا ہے، اور اس نے ایک ایسی قوم ترتیب دی ہے، اور میں آج سب سے زیادہ قصوروار استاد کو سمجھتا ہوں کہ استاد کی وجہ سے آج معاشرہ تنزلی کا شکار ہے۔ عرفان بھائی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن جو ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ ایجوکیشن کو اور یہ جو ٹیچنگ ہے اس پروفیشن کو اپنا لاسٹ ریزورٹ سمجھتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہم ایز اے لیکچرار، ایز اے ٹیچر ہم اپنا بریڈ اینڈ بٹر چلا سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ جب آپ ایک چیز کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، آپ کو ایک خدا نے صلاحیت ہی نہیں دی، کیونکہ یہ ایک پورا ایک پروفیشن ہے، ایک مزاج ہوتا ہے جس میں آپ نے اگلے کی صرف اور صرف تعلیم کو، اس کے جو ایجوکیشن اس کو لے کر نہیں چلنا، تو اس کی کردار سازی بھی کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی اس طرح سے گرومنگ نہیں ہوئی، آپ کے جینز کے اندر وہ چیز شامل نہیں ہے، تو آپ کیوں اس پروفیشن کو آ رہے ہیں صرف اور صرف اپنا کچن چلانے کے لیے، اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب ایک بندے کو جاب نہیں ملتی،
اور اس نے تو اپنا روزگار تلاش کرنا ہے، اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو معاشرے کے ساتھ وہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس نے بھی زندہ رہنا ہے. جب اس نے زندہ رہنا ہے تو وہ اس کے پاس پروفیشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ وہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا پروفیشن اور پیشن وہ ایک ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک پروفیشن اور پیشن ہونے کے انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. وہ لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتے کہ یار یہ تمہارا پروفیشن نہیں ہے، تم اس کے لیے نہیں بنے. تو وہ کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے اندر کا ایکی گائے تلاش کرنا، اپنے اندر کا انسان تلاش کرنا، اپنے اندر کا جوہر تلاش کرنے میں بڑے مسائل آتے ہیں. تو پھر اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ معاشرے میں جنم لیٹ می ایڈ ون پوائنٹ. میرا خیال ہے کہ ٹیچر سے بھی زیادہ وہ ایڈمنسٹریشن، وہ انتظامیہ قصوروار ہے، کیونکہ ایک جو پروفیشنل ٹیچر ہے، جو ایکسپیرینسڈ ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ ایک ہائی پے ڈیزرو بھی کرتا ہے اور ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے. جب آپ کسی ٹیچر کو فار ایگزامپل 6 ڈیجٹ سیلری دے رہے ہیں اور وہ اس سے کم پر کام کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک نیا ادارہ آپ کے شہر میں آتا ہے، اس کو ایکسپیرینس ٹیچر وہ افورڈ نہیں کر پاتا، تو وہ اسی سیلری کے اندر 3 ٹیچر ہائر کر لیتا ہے. جبکہ اسی وجہ سے جو وہ 3 ٹیچر جو ہائر کیے جاتے ہیں، وہ آگے سے جو 300 اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، وہ سارے کے سارے نکارہ اور ایک ناکام شہری کی صورت میں آپ کو اس معاشرے میں نظر آتے ہیں. بالکل ٹھیک. عمر، ہمارے ہاں ایک بہت بڑے استاد تھے. جب میں نے ٹیچنگ پروفیشن کو اڈاپٹ کر لیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں اب پڑھانے لگا ہوں تو مجھے گائیڈ کریں. تو انہوں نے مجھے کہا دیکھو، استاد جو ہوتا ہے نا، یہ ایک کمہار ہوتا ہے. اس نے جس طرح ایک کمہار مٹی کو اپنے ہاتھوں سے اپنے مطابق تراشتا ہے، کہیں سراہی بناتا ہے، کہیں برتن بناتا ہے، کہیں گھڑا بناتا ہے، کہیں گلاس بناتا ہے، لیکن یہ جو استاد ہوتا ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے بولنے والی مٹی کو اپنے مطابق ڈھالنا ہے. اب وہ جو بولنے والی مٹی ہے، جو سوال پوچھتی ہے، جو آپ کے سامنے آرگو کرتی ہے آج کے دور میں، جو آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر علم و عرفان کی منازل کو طے کرتی ہیں، تو وہ اس کو آپ نے اپنے مطابق ڈھالنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو وہ استاد بننا پڑے گا جو معاشرے میں ایک امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. تو بہرحال یہ استاد والا شعبہ جو ہے یہ میں نے اڈاپٹ کر لیا. آگے بڑھتے ہیں. اب ایک پروڈکٹ جو ایک انسٹیٹیوٹ تیار کر رہا ہے، جو کہ اسٹوڈنٹ ہے، جس نے اس ادارے سے باہر نکل کر اپنی پروفیشنل لائف کے اندر جانا ہے اور اس سوسائٹی کے اندر اپنا رول ادا کرنا ہے، اس پروڈکٹ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، اس میں آج کے اسٹوڈنٹ میں آپ کیا خامیاں محسوس کر رہے ہیں کہ جس وجہ سے ہمارا معاشرہ ایک منفی روت ڈگر پر چل پڑا؟ اصل میں ہمارے یہاں پر مجھے وہ غزالی کی بڑی زبردست بات لگتی ہے کہ علم جو غزالی تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہم نے ایک بڑی کہانی سنی کہ وہ 6 کلومیٹر ادھر سفر کیا کرتے تھے اور 6 کلومیٹر ادھر سفر کیا کرتے تھے. بہرحال اسی استاد نے وہ جو ان کو گھوڑے پر سفر کے منازل طے کرواتے تھے، انہوں نے ان کو ایک مدرسے میں ڈال دیا اور کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں پر پہنچے اور جا کر لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں پڑھ رہے ہو، تم کیوں پڑھ رہے ہو، تم کیوں پڑھ رہے ہو. تو ہر ایک نے اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور کہا کہ میں پڑھ رہا ہوں کہ میں مدرسہ بناؤں گا، میں پڑھ رہا ہوں کہ میں طب کی دکان ڈالوں گا، میں پڑھ رہا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا. تو جب غزالی کی باری آئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو غزالی نے تاریخ کا بہت خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے خدا کی پہچان ہو جائے. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ یا ہمارا استاد یا ہمارا تعلیمی نظام کیا وہ سسٹم پرووائڈ کر رہا ہے کہ جہاں پہ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ مجھے عرفان ملے، یا میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ مجھے خدا کی پہچان ملے، یا اس کائنات کے راز مجھ پر آشکار ہوں؟ تو آنسر از ایبسلیوٹلی رانگ کہ ہم ایسا نہیں ہے. ہم اس لیے پڑھ ہی نہیں رہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بچوں کو تیار کرواتے ہیں، ریٹ ریس میں ہم لگے ہوئے ہیں. ہم صرف اس لیے ان کو کورسز کرواتے ہیں تاکہ یہ اچھا روزگار کما سکیں، اور نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو ہمیں نہ تو فائنینس مل رہا ہے نہ خدا مل رہا ہے. تو میں
ارباب بست و کشاد سے یہ گزارش کروں گا کہ کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے جس میں ہم اپنی روش کو درست کریں، ہم ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کریں جس میں کم از کم اپنی پہچان ہو، کیونکہ اگر آپ کو اپنی پہچان ہو گئی تو ریسورسز آپ کریٹ کر لو گے، لیکن آپ اگر ریسورسز کے پیچھے بھاگے تو آپ نہ ریسورسز کریٹ کر سکو گے نہ اپنی پہچان کر سکو گے۔ عرفان بھائی، خود شناسائی کا عمل تو بہت بعد میں آتا ہے، جی، ہمیں فکر روزگار کے اندر ہی اس قدر مبتلا کر دیا گیا کہ اس طرف سوچنا ہی محال ہو چکا ہے۔ عمر سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی، ہم ایک میزلو کی ہیرارکی تھیوری پڑھتے ہیں جی، اور اس میں ہم سب سے پہلے کرتے ہیں ہماری فزیولوجیکل نیڈز ہیں، بیسک نیڈس۔ پھر بیسک نیڈ ہیں، اس کے بعد ہم سیفٹی کی طرف جاتے ہیں، پھر ہم لاسٹ پہ جا کر کہیں سیلف ایکچولائزیشن کی طرف ہوتے ہیں۔ اور ہم نے جہاں سے علم حاصل کیا وہ کہتے ہیں کہ اس میزلو کی ہیرارکی تھیوری کو الٹا کر دو، آپ سب سے پہلے سیلف ایکچولائزیشن کرو، رزق آپ کے نصیب میں وہ مل جانا ہے۔ اور ہمارا انسٹیٹیوشن کیا کر رہا ہے؟ ہمارا انسٹیٹیوشن آپ کو صرف اور صرف فزیولوجیکل نیڈ اور فزیکل نیڈ اور پیسے کی طرف لگاتا ہے۔ سیلف ایکچولائزیشن جو ہے وہ پتہ نہیں کب ملنی ہے اور کب نہیں ملنی۔ تو ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے اپنی شناخت کرو، پہلے اپنی پہچان کرو، پہلے اپنی خودی کو تلاش کر لو، اور پھر یہ ساری منازل آہستہ آہستہ آپ کو مل ہی جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ عرفان بھائی، آپ کی ذات کے اندر ایک روحانیت کا عنصر معلوم ہوتا ہے، اس طرف آپ کا رجحان کب ہوا اور واصف صاحب سے آپ کی شناسائی کیسے ہوئی؟ عمر، یہ سوال مجھ سے بڑی دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ روحانیت کا ایلیمنٹ کب اور کہاں سے آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پرانے گھروں میں یہ ایلیمنٹ تھا، موجود تھا۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہم جن گھروں سے آئے ہیں، ہمارے گھروں میں ہماری دادی اماں اور نانی اماں، ہم چھوٹے ہوتے تھے یا چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو وہ اس بچے کو اپنی گود میں بٹھاتی اور گود میں بٹھا کر بچے کو اللہ اللہ کی آوازیں لگایا کرتی تھی، وہ ساتھ میں کلمہ پڑھاتی، لا الہ لا الہ، اس طرح کی آوازیں آتی ہمارے گھروں میں۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی دادی ماں کو دیکھا ہے کہ وہ پرانے گھروں میں پنجابی کہتے ہیں لسی رڑکنا، وہ جب نانی اماں یا دادی اماں لسی رڑک دے سن تو نال نال سورت یاسین پڑھ دے سن، سورہ مزمل کی تلاوت کیا کرتی تھیں، اور جو جو قرآن مجید انہیں آتا تھا وہ پڑھا کرتی تھیں۔ ساتھ والے کمرے سے ابا جی کی آواز آتی یا دادا جی کی آواز آتی یا چچا جان کی آواز آتی، اور وہ اونچی آواز میں قرآن مجید پڑھتے۔ اور صرف میرے گھر میں نہیں، ہم جب گلی سے نکلتے اور گلی سے نکل کر مسجد تک جاتے تو ساتھ والے گھر سے اللہ رکھا چاچا جی، ان کی آواز بھی اسی طرح سے آتی، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے، ساتھ والے گھر میں پھر ایک اور آواز آتی۔ تو وہ جو قرآن کے ساتھ، وہ جو دین کے ساتھ لگاؤ تھا وہ تھا۔ اور آج آپ ذرا دیکھیں، ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں اور موبائل پر وہ ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیوز پر ویڈیوز ایکسپلور کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ جو خرافات دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بچوں کے ان جینز میں بلٹ ان ہوتی جا رہی ہیں، وہ ہمارے مزاج کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میری دادی اماں یا میری نانی اماں یا میری اماں جی، جنہوں نے جب میرے بال بنانے، کنگھی کرنی، تو انہوں نے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کی آوازیں لگا کر آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر میرے منہ پر پھونکے مارنی۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ روحانیت کا جو ایک بنیاد بنی، اور پھر وہ آگے چل کر استاد ایسے مل گئے، وہ کرکٹ کھیلا کرتا تھا تو اعظم بھٹی صاحب مل گئے، وہ بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زور لگاتے اور زور لگا کر حضرت اقبال کے اشعار سنایا کرتے۔ پھر وہی مجھے میر جہانگیر صاحب کے پاس لے گئے، اور وہاں پر جا کر پھر واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابوں سے شناسائی ہوئی، اور پھر وہاں سے سلسلہ چل پڑا، اور آج تقریباً 20-21 سال ہو گئے ہیں کہ میں میر صاحب کے پاس جاتا ہوں اور ان سے ریچارج ہو کر واپس آتا ہوں۔ یہ میرا روحانیت کا سفر ہے جو شروع ہوا۔ اوکے، اچھا، یہ اب ایک روحانیت ہے، ایک اسپرچولیزم ہے، اور اس کی جو آپ کو جڑیں ہیں اور اس کا کنسپٹ آپ کو ہر ریلیجن کے اندر ملتا ہے۔ جی، اس کی شکل ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن اس کا وجود ہے،
اور یہ جب سے انسانیت ہے تب سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. لیکن آج جو ماڈرن سائنس ہے اس کے ساتھ آپ ان کو کیسے سنکرونائز کر سکتے ہیں یا کیا آپ کمپیریزن سمجھتے ہیں؟ عمر، آپ کے بیسیکلی دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ یہ اسپرچویلٹی اور مسٹزم اور روحانیت یہ کیا ہیں، اور دوسرا آج کی جدید مینجمنٹ سائنسز کیا کوہیرنس ہے ان تمام الفاظ سے. آپ نے بالکل صحیح کہا، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ روحانیت جو ہے یہ بدھزم میں ہے. وہ لوگ بابا بدھا آلتی پالتی بچھا کر بیٹھ جاتے اور پھر دھیان کرتے اور پھر عرفان کی منازل کو طے کرتے، پھر گیان حاصل کرتے. اسی طرح آپ کنفیوشزم میں دیکھ لیں، آپ تاؤزم میں دیکھ لیں، آپ جتنے ازم میں دیکھ لیں، لوگ صبح سورج کو پرنام کرتے ہیں اور سورج سے انرجی حاصل کرتے ہیں. اور کہیں لوگوں نے چلے کاٹے ہیں، کہیں 40 دن بیٹھ کر انہوں نے وجدان کی منزلوں کو طے کیا ہے. یہ اپنی اپنی جگہ ہر مذہب میں روحانیت کا کہیں نہ کہیں کانسیپٹ موجود ہے، وہ حاصل کرتے. لیکن جس روحانیت کو میں آبزرو کرتا ہوں اس کا دروازہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور وہ جس شہر میں جاتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. کہ کیونکہ واصف صاحب کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں. تو وہ جو سدا بہار کی بات ہے، تو جس روحانیت کو میں آبزرو کرتا ہوں وہ روحانیت حضرت علی پاک کے دروازے سے گزر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک تک پہنچتی ہے. لاسٹ ویک جس طرح سے ہم نے اکٹھے ہم نے وزٹ کیا دربار شریف کو، حضرت واصف علی واصف صاحب کو، تو وہاں پر کیسا ایک سکوت طاری تھا، کیا روحانیت تھی، اور اس کا مشاہدہ ہم نے مل کر کیا. تو ناظرین، جس طرح سے عرفان بھائی نے ذکر کیا بابا بدھا کا، تو میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ تمام دوست موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے بابا بدھا کے پاس. انہوں نے آنکھیں بند کی اور زمین سے تھوڑی سی گھاس اٹھائی اور دوستوں سے سوال کیا کہ کیا یہ گھاس جو میرے ہاتھ میں ہے، کیا یہ دنیا میں صرف اتنی ہی ہے؟ تمام دوستوں نے کہا نہیں، اس سے بہت زیادہ گھاس موجود ہے. دوبارہ سے سوال کو رپیٹ کیا، دوبارہ سے دہرایا کہ کیا یہ جو میرے ہاتھ میں گھاس ہے، کیا دنیا میں صرف یہی گھاس ہے یا اس کے علاوہ بھی بہت سی ہے؟ تمام نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ نہیں، بہت سی گھاس ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو علم میرے پاس ہے وہ صرف اس گھاس کی مانند ہے، دنیا میں علم پھیلا ہوا ہے. اور یہ بات انہوں نے اپنے رفقا کو اس لیے کہی کہ ہمیں جب اپنے سے بہتر انسان ملتا ہے نا، تو ہم سب کچھ چھوڑ کے اس کے قدموں میں جا بیٹھتے ہیں، اس کو اپنا سپیریئر مانتے ہیں، اپنا مرشد مانتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو بس سرہن ان کا واقعہ یاد آ گیا. عرفان بھائی، آج کے اس جدید دور کے اندر آپ کس طرح سے جدید مینجمنٹ سائنس کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اور روحانیت کا ملاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر بھائی، آج کے جدید دور میں بہت ساری کتابیں ہیں جنہوں نے دنیا میں ایک تہلکہ مچا رکھا ہے. مثال کے طور پر ایک ہارٹ ٹولے کی کتاب ہے دی پاور آف ناؤ. اب پاور آف ناؤ میں ایک سین ہے کہ 29ویں سالگرہ ہے، وہ جو لکھنے والا وہ ڈپریشن میں ہے اور وہ گڑبڑا کر اٹھ پڑتا ہے. جب وہ اٹھ پڑتا ہے تو اس کے پاس دور سے چلتی ہوئی ٹرین کی چھک چھک کی آواز آتی ہے. وہ اٹھ کر اپنے آپ سے پہلا سوال کرتا ہے، تم مجھے جینے کیوں نہیں دیتے؟ پھر ایک اور سوال پوچھتا ہے کہ کیا میرے اندر کوئی اور موجود ہے جو مجھے جینے نہیں دیتا؟ اور یہ دو سوال اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں. پھر ورلنگ درویش کی طرح اس کا سر چکراتا ہے. اس طرح کا کوئی اس کے سامنے آن بیٹھتا ہے. وہ اس سے کہتا ہے کہ بھائی، تمہارے نہ جینے کی دو وجوہات ہیں، تم ماضی میں جیتے ہو اور مستقبل میں جیتے ہو، تم لمحہ موجود میں نہیں جیتے. اب یہ جو لمحہ موجود میں جینا ہے، آج کی جدید مینجمنٹ سائنسز نے سب سے زیادہ ریسرچ اس ایک پوائنٹ پر کی ہے کہ اس لمحہ موجود میں زندہ کیسے رہا جا سکتا ہے. اور ہماری روحانیت میں ہمارے جو اسلاف ہیں، جو بزرگان ہیں، جو بزرگان دین ہیں، انہوں نے اس لمحہ موجود میں زندہ رہنے کے طریقے بتائے ہیں اور اس لمحہ موجود کو تلاش کرنے کے بھی طریقے بتائے ہیں کہ وہ لمحہ موجود کس طریقے سے تلاش کیا جا سکتا ہے. اور وہ جو ڈپریشن جس کا وہ شکار تھے،
اس ڈپریشن سے نجات کے طریقے تمام کے تمام اولیاء کرام نے اور خاص طور پر واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ طریقے ہمیں بتا دیے ہیں، اور وہ آج ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ عرفان بھائی، میرا خیال میں ہمارے پاس سب کچھ موجود ہونے کے باوجود ہماری زندگی میں جو ایک پوائنٹ آتا ہے، ہم اپنی زبان میں جب آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا، لیکن جو لفظ ہے میرا خیال میں کہ وہ ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب زیادہ سے زیادہ کی خواہش انسان میں موجود رہتی ہے اور دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر وہ جب مرغوب ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ڈپریشن اس میں جنم لیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بے سکونی کی جو وجوہات ہیں، وہ بے سکونی کی وجوہات میں لالچ، لوبھ، حرص، ہوس، جسم پرستی، یہ سب سکون کے دشمن ہیں۔ اور جب یہ آپ کے ذہن میں آتے ہیں، اور پھر خاص طور پر جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ کا فضل تو ہے، لیکن جب آپ لیکن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس فضل کو نفی کر دیا ہے۔ آپ لیکن کی بات کرتے ہیں، آپ چونکہ کی بات کرتے ہیں، آپ چنانچہ کی بات کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو لے کر جب آپ معاشرے میں جاتے ہیں تو پھر آپ ایک طرح سے خدا کا وہ شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن ایک سوال یہاں پر عمر پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ ان باتوں کی طرف آتے ہیں تو کہیں آپ رک جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم رکتے نہیں ہیں۔ ہمیں حکم ہے، جدید مینجمنٹ سائنسز اور روحانیت ہمیں کہتی ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے اپنے پورے وسائل استعمال کرنے ہیں، اور وسائل استعمال کرنے کے بعد آپ کہیں جب رک جاتے ہو، کہیں جب آپ کو راستہ نہیں ملتا، پھر اس کی رضا پر راضی ہونا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ میرے کمرے میں پڑے ہیں میری قسمت کے نجوم، ہر طرف بکھرے رسالے اور کتابوں کے ہجوم، اب جگہ باقی نہیں میرے رہنے کے لیے، میں نے کتنا کچھ پڑھ لیا مگر نہیں کچھ بھی کہنے کے لیے۔ ناظرین، وقت کی قلت کا سامنا کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام کو ہمیں یہیں پر اختتام کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ دوبارہ سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ عرفان صاحب جیسے مزید اچھے دوست، اچھے لوگ جن کو اس معاشرے کی ضرورت ہے، آپ کے سامنے لائیں گے اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔